الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، معاملات ہوئے، اب یہ ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کے آپس کے مشاجرات۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سارے صحابہ آپس میں معاملات ہوئے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا امیر معاویہ اور مولا علی کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، فلاں فلاں ہوا تھا، تو یہ سب کچھ ہوا تھا، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے آج میں بڑی ایک خوبصورت چیز لے کر آیا، بڑی ہی پیاری حدیث پاک، وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فیصلہ کن وہ حدیث پاک ہوگی، اور وہ واقعتاً فیصلہ کن حدیث پاک ہے جو ان ساری باتوں کو، جتنے بھی مشاجرات صحابہ ہوئے، معاملات ہوئے، ان سب کو وہیں تک جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، اختلافات، وہ ختم کر دے گی۔ یہ نہیں جو آج امت میں پائے جا رہے ہیں، آج جن کو زیر بحث لا کر کیا سے کیا طوفان بدتمیزی اور صحابہ کی بے ادبیاں، گستاخی اور باقی چیزیں کی جا رہی ہیں، اس پر آج انشاءاللہ عز و جل جو ہے مدلل جواب آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اور جو حدیث پاک ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ایمان والا بندہ ہے نا، ایمان والا بندہ، یہ حدیث پاک اس کو کفایت کر جائے گی، اس کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، اور ہم کس چیز کو دیکھیں، ہم کس طرف جائیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب جن کے لیے اللہ پاک نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا، ان کا حال بھی قرآن عظیم سے سنیے، یعنی کہ اللہ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا، ان کے لیے ہم جو ہے یہاں پر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا حال بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی بنک ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی، وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور پہلے جہاد کیا، وہ بعد والوں سے افضل ہے، لیکن اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب بعد کے جو معاملات ہوئے، مشاجرات ہوئے، وہ الگ، اللہ نے پہلے ہی جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب جو صحابہ ہیں، یعنی کہ ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا، وہ صحابی ہیں۔ اب جو صحابہ ہیں ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اور اگلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ نے ان کا حال بیان کیا کہ کیسی جنت انہیں دی جائے گی، اور وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن سکیں گے، اور ان کی ساری خواہشیں وہاں پر پوری کی جائیں گی۔ اب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کی شہادت۔ تمام صحابہ، امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، یا حضرت واشی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی جتنے صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت واشی رضی اللہ، جتنے بھی ہیں، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جو قسم اول میں صحابہ داخل ہیں، ان کو فرمایا
اولئک اعظم درجہ، ان کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں، یعنی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا، خرچ کیا، پہلے والے ان سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ قسم دوم میں ہیں، یعنی یہ دوسری قسم میں ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ خرچ کیا، تو اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب یہ تمام بشارتیں سب کو حاصل ہیں۔ اب یہ جو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی جنت کا وعدہ، اور جنت کے اندر کیسی ان کو شان، عظمت، مقام، مرتبے ملیں گے کہ جہنم کی یہ بھنک تک نہ سن سکیں گے، یہ شان سب سے آبا کو ہیں، سب سے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت واشی رضی اللہ عنہ تک، سب امیر معاویہ، ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت واشی رضی اللہ عنہ، سب صحابہ کے لیے شانیں ہیں۔ اب جو صحابہ جنتی ہو گئے، جن کو قرآن نے جنتی کہہ دیا، اب آج کا کوئی پیر، آج کا کوئی مولوی، یا آج کا کوئی مفکر، یا آج کا کوئی مجدد اٹھ کر وہ کیسے صحابہ پر تان و تشنیع کر سکتا ہے؟ اب جن کو اللہ کے قرآن نے جنتی کہہ دیا، جن کی عظمت و شان قرآن نے بیان کر دی، تو ان پر کیسی کوئی نیگیٹو جملہ کہہ سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے جی یہ کیا ہوا جی ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہوا جی ان کے مناقب پڑھے جا رہے ہیں؟ وہ تو بھائی وہ جنتی ہیں، ان کی شان اللہ کے قرآن نے بیان کر دی ہے، تو جس کی شان اللہ کے قرآن نے بیان کی ہم بیان کریں تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح جن کی شان حضور علیہ السلام نے بیان کی ہم بیان کریں تو کیا حرج ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ہم حضور کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اور جو روکنے والا ہے وہ اللہ کے قرآن سے روک رہا ہے، اور یعنی کہ جو ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں اسے ہمیں روک رہا ہے، خود بھی روک رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان پر جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی روک رہا ہے اور خود بھی روک رہا ہے۔ اب ذرا غور کر لیں، سمجھنے والے بات کو سمجھ لیں کہ بھائی وہ آپ کو اللہ کے قرآن پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے سے روک رہا ہے کہ ان کی شان نہیں بیان کرنی، ان کے مناقب نہیں پڑھنے، حتیٰ کہ قرآن نے اور حضور کے فرمان نے ان کی شان بیان کی ہے۔ اور یہ کیا شان بیان کی؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اب آگے چلیے، جس حدیث پاک کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا وہ حدیث پاک کیا ہے؟ یعنی کہ صحابہ سے معاملات ہوئے، صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہوئے، ساری چیزیں ہوئیں۔ اب یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، یہ جو حدیث پاک ہے کہ ابن عساکر نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اب اس حدیث کے راوی بھی خود مولا علی ہیں، اللہ پر۔ اب فیصلہ کن حدیث پاک ہونے جا رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی، اور ہم علی کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ۔ ہم صرف خشک نعرے لگانے والے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم علی کو مانتے ہیں، میں نے کہا ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، اور علی کے ماننے والے وہی ہیں جو علی کی بھی مانے۔ اب مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی کا فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ سے، اصحاب سے لغزش ہوگی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مشاجرات ہوئے، جنگیں ہوئی، سارے معاملات ہوئے، تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا مولا علی کو، اور مولا علی بتا رہے ہیں، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے لغزش ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں ان لغزشوں کو اللہ پاک میری صحبت کے سبب معاف فرما دے گا۔ اب کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا جنگ ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو حضور نے پہلے بتا دیا میرے صحابہ سے یہ ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ میری صحبت کی وجہ سے میرے ان تمام صحابہ کو معاف فرما دے گا۔ میں نے کہا سب کچھ ہو گیا، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو معاف فرما دیا، جنت بھی عطا کر دی، تو یہ آج کے کون اٹھ کے آگے؟ اور آج کے بولنے والوں کی، چاہے وہ پیر ہے، فقیر ہے، گدی نشین ہے، گدا نشین ہے، جو بھی ہے، آج ان جاہلوں کی اور بدبختوں کی کیا حیثیت کہ ان کے بارے میں بات کریں جن کو میرے رب نے معاف فرما دیا۔ یعنی جتنے بھی صحابہ یہ جو معاملات ہوئے اللہ نے سب صحابہ کو معاف کر دیا، تو جب رب نے معاف کر دیا تو یہ کون ہوتے پوچھنے والے؟ یہ معاذ پھر خدا سے بڑھ کر ہو گئے۔ تو ذرا غور کر لیں، یہ حدیث پاک ہے، خود حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے صحابہ سے لغزش ہوگی لیکن اللہ میری صحبت کی وجہ سے انہیں معاف کر دے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ نے معاف کر دیا، وہ معاملات ختم ہو گئے۔ اب اگلی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آج کتے جو صحابہ کو بھونک رہے ہیں آئے روز، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا. میرے آقا نے فرمایا میری صحبت کی وجہ سے اللہ میرے صحابہ کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا. پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، یعنی میرے صحابہ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، انہیں اللہ پاک ان کے منہ کے بل جہنم میں اوندا کرے گا، یعنی جہنم میں اللہ انہیں گرائے گا منہ کے بل. اور حضور فرماتے ہیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام کی لغزشوں پر گرفت کریں گے، یعنی کہیں گے کہ انہوں نے جنگ کیوں کی تھی، انہوں نے فلاں کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، انہوں نے نہیں پتا تھا ایسا تھا یا ویسا تھا، یہ ان کی لغزشوں پر گرفت کریں گے. حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کو جہنم میں اوندا کو گرائے گا، اوندے منہ گرائے گا جو میرے صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے. تو یہ آج وہ لوگ ہیں جو جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اب اسی لیے تو امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنْ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ. امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. دنیا کا کتا نہیں کہا، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا جو امیر معاویہ پر تان کرے. اب ذرا غور کر لیں، بات ختم ہوگی، صحابہ کے معاملات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث پاک میں بتا دیا میرے صحابہ سے لغزش ہوگی، اور یہ ہوئی. اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ میری وجہ سے انہیں معاف فرما دے گا، میری صحبت کی وجہ سے. تو ہوا جو آپ کہتے ہو نا یہ ہوا تو ہوا، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان حق ہے، سچ ہے، اللہ نے معاف بھی فرما دیا. اور میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اللہ انہیں اوندا منہ جہنم میں گرائے گا جو میرے صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے. آج وہ لوگ ہیں جو گرفت کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی یہ جنگ ہوئی کیوں ہوئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا مولا علی حق پر تھے، فلاں تھا، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ لغزشوں پر گرفت کریں گے. حضور نے فرمایا اللہ انہیں جہنم میں اوندا منہ گرائے گا. تو یہ جتنے بھی لوگ اس طرف چل پڑے ہیں یا ان کی حمایت میں چل پڑے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کی تو دوزخ میں پھینک دیا جائے اوندا منہ کر کے. تو اس لیے بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اور ایسے بدبختوں سے، جاہلوں سے، چاہے وہ پیر ہے یا چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ مجدد ہے، کوئی بھی ہے، میں کہتا ہوں خطیب اعظم ہی کیوں نہیں ہے وہ، خطیب اعظم ورلڈ ہی کیوں نہیں ہے وہ، اگر وہ صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کر رہا ہے، جو صحابہ کے معاملات ہوئے ان پر گرفت کر رہا ہے، تو اسے بائیکاٹ کر لو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہونا، اس کی باتیں نہیں سننی، ان کی باتوں کو اپلوڈ وائرل کچھ نہیں کرنا. اپنی آخرت خراب نہ کرو، اپنی آخرت بچائیں اور ان لوگوں سے دوری اختیار کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت جو ہے نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.